اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے؟ یقین لوگوں پر فرض ہے۔ اعتکاف کی شرائط اور ضروری مسائل۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اہل اسلام مرد مساجد اور خواتین گھروں میں اہتمام سے اعتکاف کرتی ہیں، مگر شرعی مسائل کا علم نہ ہونے کے سبب بعض اوقات الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اب یہ عمومی کیفیت بنتی جا رہی ہے کہ پوچھنا نہیں اگرچہ غلط ہو جائے۔ حالانکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مختصر سے چند مسائل ہوتے ہیں جنہیں سمجھ لیا جائے تو بہت آسانی سے یہ مبارک عمل انتہائی خوبصورتی سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے اعتکاف کے فضائل اور مسائل درج کیے جا رہے ہیں تاکہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے خواہشمند افراد استفادہ کر کے اپنے اعتکاف کو اور قیمتی بنائیں اور دل جمعی سے اپنے اوقات کو عبادات میں گزار سکیں۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کا معمول جاری رکھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو۔ مرد حضرات مسجد میں قیام کرتے ہیں جبکہ خواتین اپنے گھروں میں ایک خاص حدود کا تعین کر کے وہاں اعتکاف کرتی ہیں۔ اعتکاف کے لیے درج ذیل شرائط کا وجود ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر کا اعتکاف نہیں۔ نمبر 2، عاقل ہونا، مجنون کا اعتکاف نہیں۔ بالغ ہونا شرط نہیں، اس لیے نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتا ہے۔ نمبر 3، جنابت سے پاک ہونا، ناپاک شخص کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی نیت کرنا، بلا نیت مسجد میں بیٹھنے سے اعتکاف نہ ہوگا۔ نمبر 5، جس جگہ اعتکاف بیٹھے وہ جگہ شرعی مسجد ہو۔ نمبر 6، سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ سے ہونا۔ مسجد کی حد، مسجد سے مراد خاص وہ حصہ زمین ہے جو نماز کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی اندر کا کمرہ، برآمدہ اور صحن۔ باقی جو حصہ اس سے خارج ہو وہ مسجد کے حکم میں نہیں، خواہ ضروریات مسجد ہی کے لیے وقف ہو، جیسے امام کا حجرہ، مسجد سے ملحق مدرسہ، جنازہ گاہ، وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانے، یہ تمام جگہ مسجد سے خارج ہیں۔ اگر معتکف نے بلا ضرورت ان میں قدم رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے نکلنے کی حد، مسجد سے باہر نکلنے کا حکم تب لگے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے باہر ہوں اور دیکھنے والے یہی سمجھیں یہ مسجد سے باہر ہیں، لہٰذا صرف سر باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مسجد کی چھت یا زینہ پر چڑھنا، مسجد کی چھت کا بھی وہی حکم ہے جو مسجد کا۔ اسی طرح مسجد کئی منزلہ ہو تو اوپر نیچے کی تمام منزلوں کا ایک ہی حکم ہے۔ معتکف سب میں آ جا سکتا ہے بشرط یہ کہ آنے جانے کا زینہ حدود مسجد کے اندر ہو۔ حدود مسجد سے لاپرواہی، اس مسئلہ میں بہت سے معتکف کوتاہی کا شکار ہو کر اپنا اعتکاف توڑ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خطیب و امام یا متولی مسجد سے پوچھ کر مسجد کی حدود پوری طرح معلوم کر لے۔ جب بھی ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں یا کسی رکن کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری نیکی گناہ میں تبدیل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اپنی نیکیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔